بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فردوس عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ آج ایک خصوصی دن کے حوالے سے ہے، یعنی وہ دن جسے تمام دنیا میں فادرس ڈے کہا جاتا ہے۔ فادرس ڈے یعنی والد کا دن۔ والد کا دن یعنی جسے ہم اس پروگرام میں نام دے رہے ہیں یوم پدر۔ یہ محبت پدری ایک ایسی محبت ہے جو یقیناً ایک سرمایہ زندگی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی منزل ہو، کوئی بھی وقت ہو، وہ محبت ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ماشاءاللہ نگاہوں کے سامنے قائم رہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑی بات ہے، اور ظاہر ہے ان کی تمام تر موجودگی اولاد کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور اگر ظاہر ہے زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہے، میری عمر کے مرحلے پہ اگرچہ والدین یا والد آج نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن پوری شخصیت میں، پورے مزاج میں جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ان کی، میں کیا، ہم سب، ہم سب، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ ہماری محنتیں اپنی جگہ پہ، ہماری صلاحیتیں کیا صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ انہی کی تمام تربیت کا معاملہ ہے۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے اسکول لیے جا رہے ہیں، کبھی دفتر جا رہے ہیں تو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، کبھی باہر سے آ رہے ہیں تو ہم بے چین ہیں کیا چیز لے کے آ رہے ہیں، اگر تھیلے میں کچھ ہے تو کیا ہے، ہاں آج یہ لائے ہیں، آج وہ لائے ہیں، آج یہ لائے ہیں۔ جب گھر سے باہر جا رہا ہے تو بچہ، چھوٹا سا بچہ بھی کیا کرتا ہے، رو رہا ہے، میں بھی ساتھ چلوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ماں سمجھاتی نہیں، ابو کام سے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا منزل سے آگے بڑھیں، سوچیں تو کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور وہ تکلیفیں تو ہمیں بہت سی معلوم بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کاروبار میں ہیں تو ظاہر ہے کیسے کیسے مقامات پہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کہاں کہاں طبیعت پہ کتنا جبر کر رہے ہیں، اگر ملازمت میں تو کہاں کہاں بہت سی مشکل مراحل سے وہ گزر رہے ہیں۔ اگر ایک زندگی ہے، ایک سلسلہ ہے، تو والد کا بہت مرتبہ ہے، والد کی بہت خدمت ہے، والد کی بہت اہمیت ہے، والد کی بہت محبتیں ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے سوچا کہ فادرس ڈے کی مناسبت سے، یوم پدر کی مناسبت سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نظام زندگی کو بتاتا ہے، اور نظام زندگی میں والدین کی بہت اہمیت ہے، اور والدین میں جب ہم والد کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی اہمیت ہے، اور والدہ کی ظاہر ہے ماں کی محبت تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں دل پر لکھا ہوا ہے، تمام ذہنوں میں موجود ہے کہ تمام تر خدمتیں، محبتیں، سب کچھ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن باپ ہماری تربیت میں کیا اہمیت رکھتا ہے، باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، باپ کی کیا اہمیت ہے، اور محبت پدری کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ یہاں تشریف فرمائیں ہمارے دو معزز مہمانان گرامی، ماشاءاللہ بہت علمی شخصیات ہیں۔ تعارف جناب ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی مقتدر شخصیت ہیں، اور یونیورسٹی لیول پہ ماشاءاللہ درس و تدریس کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، بہت نامور عالمی شہرت کے محقق ہیں، اور میں کن کن زبانوں کے نام لوں، ماشاءاللہ کئی زبانوں کے، ماشاءاللہ میں تو لفظ استعمال کروں گا عالم ہیں، کیونکہ ترجمہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی ایک علمی شخصیت ہیں، اور تحقیق بھی فرماتے ہیں، مختلف علمی و تحقیقی اداروں سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سچ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرے مہمان ہمارے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، ماشاءاللہ بہت صاحب علم شخصیت ہیں، اور خطابت بھی ہے، علم ہے، اور مدرس ہیں، معلم ہیں، اور ماشاءاللہ خطیب ہیں، مرکزی جامع مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا راول پنڈی کے۔ اس کے علاوہ ایک شباب اسلامی پاکستان کے سربراہ ہیں، اور بہت ہی تنظیموں سے وابستہ ہیں، دینی اداروں سے ماشاءاللہ، اور دینی حلقوں میں بہت مقبول شخصیت کے حامل ہیں۔ سچ ٹی وی کی بڑی ہماری خوشقسمتی ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے علم سے میں نوازتے ہیں۔ میں جناب قبلہ آپ کو بھی سچ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، والد، انہیں دیکھیں زندگی کے سلسلے میں ایک پوری ایک سائیکل ہوتی ہے، مطلب ہمارے والدین تھے، اب ان کی زندگی کا ایک نارمل طریقہ کار ہوتا ہے، عام زندگی جو گزرتی وہ یہی ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، باپ بنیں، یہ ہو، تو یہ باپ بننا ظاہر ہے ایک بڑی سعادت ہے، عبادت ہے، اور ہمارے والدین ہم جب دیکھتے ہیں ہم زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی میں والد کی کیا اہمیت ہے؟ فردوس عالم، بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا ہے۔ دراصل یہ جو والد کا لفظ ہے جو عربی میں ہے، اس پہ والد کی جو معنویت ہے یہ پوشیدہ ہے۔ جی جی۔ ویسے تو پوری کائنات میں موالید ہیں، صحیح۔ کائنات میں جتنی بھی واہ چیزیں، واہ واہ،
لیکن ایک والد جو ہے کہ جو انسانی جسم کے لیے سبب بنتا ہے، اس کو معرض وجود میں لانے کا وسیلہ بنتا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. ہاں ٹھیک ٹھیک. یعنی والد کا مطلب ہے کہ وہ علت ہے اور اس کا جو کی اولاد ہے وہ معلول ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی اگر وہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. واہ واہ، کیا جملہ کہا آپ نے، کیا بات کہی ہے، واہ واہ. اس لحاظ سے جو ولد ہے وہ اپنی ہستی کے لیے مرہون منت ہے والد کا تمام اعتبارات سے. نمبر 1 اپنے جسمانی وجود کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے، نفسیاتی، سماجی اور جتنے نشو و نما کے موڈیلٹیز ہیں ان تمام کے لیے ایک ولد جو ہے اپنے والد صاحب کا مرہون منت ہے اور ہونا چاہیے، اس کو احساس و شعور ہونا چاہیے. اب والد میں پھر دوسرا ڈائمینشن ہے کہ وہ باپ ہے، جس کو اب کہتے ہیں. اب کہتے ہیں. اب ایک جنرل ٹرم ہے، عام. ہر اب والد نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، دیکھیں یہ علم بول رہا ہے جناب. واہ واہ ڈاکٹر صاحب، کیا بات کی ہے. ہر اب والد نہیں ہوتا لیکن ہر ولد اب ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. واہ. اب قرآن کریم میں جو اب ہے بحیثیت جنرل ٹرم کے بھی استعمال ہوا ہے اور بحیثیت والد کے معنوں میں بھی جو خصوصی مفہوم ہے. میں یہیں پہ تھوڑی سی ویسی اپنی ایک جو معاشرے کی لغت ہے اس سے لفظ تلاش کر رہا ہوں. غالباً اسی اب سے یہ ابا اور ابو، یہ تمام، یہ ابی، یہ سب ابا، ہمارے ابا جان، ابو جان. بالکل. یہ الف بے، الف بے. جی ہاں. یہ جو الف بے میں جو با ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ لیٹر ہے. صحیح. اچھا. ویسے تو نباتات میں جو اب بن، یہ نباتات میں یہ جو نبات جو چارہ ہے جو حیوانات کھاتے ہیں اس کو اس لیے اب کہتے ہیں کہ وہ بھی یعنی علت ہے. جی ہاں، نشو و نما ہے اور غذا کا وہ ہے. اب جو اب کا وہ ہے جو مفہوم ہے پورے قرآن کریم میں آدم سے لے کے کہ آدم اور اس کی جو زوج ہے دونوں کو ابوین کہا ہے. والدین کا لفظ نہیں ہے ان میں، ابوین کہا ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے کہ یہ کیوں. باقی جتنی بھی انبیاء ہیں ان کا ذکر جو ہوا ہے آبا، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، وہ تمام کے تمام آبا. اور پھر آخر میں یہ ذرا توجہ سے جی بالکل کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم. سبحان اللہ. کہ یہ ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، وہ اب ہے. تو اب وہ والد نہیں ہے لیکن اب ہے. وہ کس لیے کہ وہ جو ابوت ہے ایک روحانی ابوت ہے. یہ خلاصہ ایک باب ہے. یہ ہر پیغمبر کی جو ابوت ہے معنوی اور روحانی ہے. اور جو والد کی ہے وہ معنوی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں کیا نقطہ سامنے آیا. ناظرین کرام دیکھیں کہ والد کی جو ہے وہ معنوی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. ایک مکمل طور سے سامنے ایک مکمل وہ ہے. والد بحیثیت باپ کے اور باپ بحیثیت والد کو اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ مطلب والد ہے اور اظہار ایک امتیاز ہو گیا، ایک فخر ہو گیا، یہ ہو گیا، بلکہ اس پہ ذمہ داریاں بہت عائد ہو جاتی ہیں. یہاں پہ مفتی صاحب دیکھیں یہ کتنا اچھا ماشاءاللہ ایک اس کے معنوی اصطلاحی مفہوم سامنے آئے کہ والد کیا ہے اور اب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اب سوال یہ کہ وہ ایک ذمہ داری بھی ہے. جہاں ایک ویسے بھی ایک حکمت کی بات ہے اور ایک عام ظاہر زندگی کی بات ہے کہ جہاں کوئی منصب ہوتا ہے، کوئی بات عطا ہوتی ہے تو اس میں ذمہ داریاں بھی ساتھ آتی ہیں. تو یہ جو والد کا جو مقام و مرتبہ ہے، ذمہ داریاں بھی اس کے ساتھ ہیں. وہ ذرا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت ساری عبادات ہیں جن میں ٹائمنگ ہے. ٹائم ان میں بنیادی چیز ہے. نماز ہے، اس کا ٹائم ہے. روزہ ہے، اس کا ٹائم ہے. زکوٰۃ ہے، اس کا ٹائم ہے. حج ہے، وہ ٹائم کے ساتھ مختص ہے.
لیکن بر الوالدین، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین سے حسن سلوک، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. واہ واہ، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک وقت پہ کرنا ہے. واہ اور واہ واہ. یہی کل اسلامی زندگی. معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں یہی فرق ہے. مغربی معاشرہ سال کے بعد ایک دن منا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے. یہاں تو ہر دن والد کا دن ہے. جی. تو آگے اس کے علاوہ وہ بے شک چاہیں وہ سارا سال اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں. اور ایسا ہے اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ گھر میں ابا ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس کو اٹھاؤ اور ڈال دو. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، یہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر اولاد پر لازم اور واجب ہے جو صاحب عقل ہے. صحیح ہے، صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے واضح جو اعلان کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت کرو گے صرف اسی کی. اور اس کے بعد اگلا آرڈر اور امر کیا دیا، اگلی بات کیا کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب دیکھیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ. اللہ کی توحید کے بعد یہاں پر سب سے بڑا رتبہ. واہ واہ. اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بار بار والدین. یاد کرو اس بات کو. واہ واہ. اور اگر آپ حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو ایک نہیں بے شمار احادیث ہیں. ایک صحابی رسول اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بارگاہ رسالت میں آپ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل. یا رسول اللہ، اللہ کو کون کون سے اعمال بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا. یہ لے وقتہا اور علی وقتہا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت ماہر ہیں. تو یہ دونوں طرح کے لفظ آتے ہیں. جی جی. کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا، اور اس کے بعد بر الوالدین. نماز کے بعد اگلا درجہ رسول اللہ نے اس حدیث پاک میں. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ثم آئیو، پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. کیا ترتیب ہے، دیکھیں جی. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں پوچھتا رہتا تو سرکار آگے بھی بیان کرتے رہتے، لیکن میں آگے خاموش ہو گیا تو سرکار نے بھی اگلی باتیں نہیں بتائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ والد کی یا والدین کی جو خدمت ہے، وہ اطاعت ہے، ان سے حسن سلوک ہے، وہ اللہ کی توحید کے بعد، عبادت الہی کے بعد فوراً اس کا آرڈر، نماز کے بعد فوراً اس کا آرڈر. بہت اہم نقطہ بیان کیا آپ نے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کی نافرمانی بتائی گئی تو وہاں پر ممانعت کی جہاں آتی ہے حدیث مبارکہ بخاری میں اور مسلم میں، اس میں کیا ہے؟ اس میں فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ہو گیا. اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی مت کرو. کیا مربوط کیا، دیکھیں یعنی جب حکم دیا تو نماز پڑھائی، یعنی عبادت کروائی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آرڈر دیا کہ کس کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور جب ممانعت کی گناہ کے حوالے سے تو سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیتے ہوئے اس کے بعد اگلا رتبہ یا اگلا بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. بہت خوب. دیکھیں کتنی عمدہ بات آپ نے فرمائی، اور کتنی اہمیت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ عطا فرما رہا ہے. اور اس میں ایک، اور میں یہاں پہ آپ سے ظاہر گفتگو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے اسی موضوع، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں ایک وقفے کا مرحلہ بھی ہوتا ہے آپ کی اجازت سے، لیکن یہ جی گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے فادرس ڈے کی مناسبت سے، یعنی یوم پدر، والد کا دن، اور بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.